لوگ اس کے مقابلے میں اس کو ہلکا بنا لیتے ہیں. نہیں جی، بندے نے دیکھیں حرام کمائی کی ہے، اس سے نہیں ڈرتا، شراب پینے سے ڈرتا ہے، سود کھانے سے ڈرتا ہے. ارے بھائی ڈرے گا. حرام کمائی کی ایک حرمت ہے اور دوسری طرف دو حرمتیں ہیں، اور جو وہ حلال کھا رہا ہے وہ ذاتی طور پر حرام نہیں ہے، اس کا طریقہ کار حرام تھا اس لیے اللہ نے حرام کہا ہے، وگرنہ وہ چیز حرام نہیں ہے. لوگ ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے، خود مفتی اعظم بن جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، دیکھیں اب ان دونوں کا تعلق، اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کھاؤ پاکیزہ چیزیں، اعمال اچھے کرو. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور اعمال اچھے کرو. تو کیا مطلب ہو گیا؟ طیبات کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے، نیک اعمال کا تعلق، نیک روزی، حلال روزی کا تعلق نیک اعمال سے ہے. حلال روزی وجود میں اترے گی، اس کی مناسبت نیک اعمال سے پیدا ہو جاتی ہے. پھر بندے کا دل نیک کاموں میں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، نظر نیچی کرنے میں دل لگتا ہے، غیبت نہ کرنے میں دل لگتا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال و حرام کی پہچان کرنے، حلال پہ اترنے اور حرام سے بچنے میں دل لگتا ہے. کیوں؟ اس کی وجود میں جو خوراک اتری ہے وہ حلال اتری ہے. اب وہ خوراک اپنے اثرات دکھاتی ہے کہ بندے کی فطرت جو ہوتی ہے وہ نیک کاموں میں لگنے لگتی ہے، اور بندے کے وجود میں حرام اترے وہ خوراک اپنے اثرات دکھانی شروع کر دیتی ہے. بندے کا دل شراب میں لگتا ہے، زنا میں لگتا ہے، بدکاری میں لگتا ہے، خیانت میں لگتا ہے، ان چیزوں میں لگتا ہے. نہیں لگتا تو نیک کاموں میں نہیں لگتا. گانے میں لگتا ہے، موسیقی میں لگتا ہے، تھرکنے اور ناچنے میں لگتا ہے. نہیں لگتا تو اللہ کے سامنے جھکنے میں نہیں لگتا دل، کیونکہ وجود میں حرام خوراک اتری ہے. یہ جو وجود میں حرام خوراک اترتی ہے نا، یہ بندے کو بے حیا بنا دیتی ہے. صرف بے حیا نہیں بنا دیتی بلکہ بے مروت بنا دیتی ہے. دیکھیں باہر کی دنیا میں ڈیمانڈ سپلائی کی کوئی تمیز نہیں کہ آپ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے اور مارکیٹ کو آپ سپلائی کیا کر رہے ہیں. وہ ہر طریقے سے کماتے ہیں، وہ وجود میں ان کے حرام اترتا ہے. اب وہ ان کے اندر اتنی بے حیائی آ جاتی ہے کہ بہن بھائی ایک آپس میں گلے مل کے پوز دے رہے ہوتے ہیں، محرم رشتوں میں نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر بیڈ کے اوپر کتا سویا ہوتا ہے اور ماں باپ اولڈ ہوم میں ہوتے ہیں. یہ حرام کمائی نہ صرف بے حیائی پیدا کرتی ہے بلکہ بے مروتی بھی جنم دیتی ہے. بندے کو ماں باپ پہ ترس نہیں آتا، ترس آتا ہے تو اپنی کتیا کے اوپر ترس آ رہا ہوتا ہے. ماں باپ پہ ترس نہیں آتا اس کو، وہ اپنے کتے پر رحم کھاتا ہے جس کو گھر میں رکھنا گناہ ہے بغیر ضرورت کے. اس کو مہنگے مہنگے ٹیکے لگواتا ہے، ویکسینیشن ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اس کے جراثیم سے بالکل میں پاک ہو چکا ہوں. اور اس کا 10واں حصہ خرچہ بھی وہ کسی غریب پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے وجود میں حرام خوراک اتری ہے. جہاں اللہ کہتے ہیں طیبات کھاؤ، وہاں فوراً کہتے ہیں اب نیک اعمال صالحہ پہ اترو. تو طیبات کا تعلق اعمال صالحہ کے ساتھ ہے. آپ خوراک کو صرف حرام خوراک نہ سمجھیں کہ آج ہم نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ جمع کر لیا، کل ایک حج کر کے سارے معاف کروا دیے. ایسے معاف نہیں ہوتا. وہ حرام مال بندے کی طبیعت کو حرام کر دیتی ہے، دین سے دور لے جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا دیتی ہے. اس کو آسان سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الرجل یطیل السفر، بندہ لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ بال ہوتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، حالانکہ اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس بھی حرام کی کمائی کا ہے، اس کی پورے وجود، جو اس کا پورا وجود پلا ہے وہ حرام کی کمائی سے پلا ہے. يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ،
آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتا ہے، یا ربی، ہے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کعبے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، کمی بیشی معاف فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں یہ بھی کعبے کا بھی آتا ہے، یہاں کعبے کا ذکر نہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یا ربی یا ربی۔ نافرمان بچہ بھی اگر ابو ابو کہے باپ کو ترس آ ہی جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں۔ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، جس کا پورا وجود حرام میں پلا ہوا، وہ لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے، پراگندہ بال ہے۔ یہ کوئی آج کے ہوائی جہاز کا سفر نہیں، اونٹوں کا، گھوڑوں کا سفر، جانوروں کا سفر۔ پھر اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بدقسمت کی دعا میں قبول کروں تو کیوں کروں؟ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں حرام کاروں کی، سمجھ آئی؟ ایک فونجی کی جگہ 40 فونجیاں لگ جاتی ہیں۔ پہلے ایک مرلے پہ قبضہ تھا، پورے ملک پہ قبضہ ہے۔ یہ کیوں؟ کئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ڈھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ اس کو دعائیں قبول کرنا نہ سمجھو۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ہم بھی عجیب لوگ ہیں، کل تک کسی کے پاس 2 روٹی نہیں تھی تو ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔